میں انتہائی محبت اور شفقت کے ساتھ درگاہ گزار ہوں علامہ مولانا محمد افاق احمد سلطانی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، نورانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، حوصلہ افزائی کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق أيديهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام احباب میرے ساتھ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ فَإِنَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ یا محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے میں اپنے عزیزان محترم، اپنے بزرگوں کو اور اپنے بھائیوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ درود پاک کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں آپ اس کا مطالعہ کریں، الحمد سے والناس تک کسی عبادت کے حکم میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں یا اے ایمان والو میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھا کرو۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں روزے رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھا کرو۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں حج کرتا ہوں تم بھی حج کیا کرو۔ لیکن آقا پر جب درود پاک پڑھنے کی باری آئی پہلے اپنے فعل کا اقرار فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے سب فرشتے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ پھر امت کو حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو تم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ میں اپنے بزرگوں کو اور اپنے بھائیوں کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آج اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ اپنے بزرگوں کو کچھ سبق سنانے کا موقع ملا اور اپنے چھوٹوں کو کچھ سبق پڑھانے کا موقع ملا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہماری یہ محفل اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے حبیب جو ان کے ہاتھوں پر ہاتھ ہے وہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، وہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ حقیقتاً تو آپ کا ہاتھ ہے لیکن یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور یہ جو بیعت لے رہے ہیں وہ یہ آپ سے نہیں لے رہے، یہ اللہ سے لے رہے ہیں، یہ بیعت اللہ سے لے رہے ہیں۔ ایک اور جگہ وما رمیتا
اذ رمیتا ولکن اللہ رما، حکم ہوا کہ یہ جو کنکریاں حضور آپ نے پھینکی ہیں نا، جب آپ نے پھینکی یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے۔ اب یہ تھا فعل کہ ہم جس سے کوئی کام کرتے ہیں وہ فعل، یعنی وہ فعل ہوتا ہے، اور جس آلہ سے وہ کام کرتے ہیں ہم اسے جزو یا آلہ کہتے ہیں۔ اب سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب فعل کی باری ہوئی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ جو پھینکی ہے نا یہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی۔ جب آلہ فعل کی بات ہوئی اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ہاتھ یہ صحابہ کرام پر ہاتھ ہے وہ ہاتھ آپ کا نہیں بلکہ اللہ کا۔ یعنی جب فعل کی باری ہوئی تب بھی حضور کے نام کی وجہ اپنا نام لیا، حقیقتاً حضور کا ہاتھ۔ دو حدیث مبارکہ تین حدیث مبارکہ کی کوشش گزار کروں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بدر کے موقع پر آقا علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی، یعنی اس وقت سورج گرہن کی نماز تھی، آپ نے وہ پڑھائی۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر ایسے آگے بڑھے پھر پیچھے تشریف لے آئے۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ تھا کہ آپ نماز میں کسی قدر آگے بڑھے پھر پیچھے تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں آگے بڑھا تو میرا ہاتھ، یعنی جب آپ آگے بڑھے پھر پیچھے تشریف لے، اس وقت جب آگے بڑھے آپ کا ہاتھ مبارک ایسے اٹھ گیا جیسے کسی چیز کو پکڑ رہے۔ جب پیچھے آئے صحابہ کرام نے عرض کی آپ کا ہاتھ اٹھنا اور آپ کا آگے جانا ہمیں سمجھ نہیں، ذرا سمجھا دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب میں آگے بڑھا اور اپنا ہاتھ بلند کیا تو میرا ہاتھ جنت میں تھا، اور میں کھجوروں کے اور میں انگوروں کے گوشوں کو پکڑ رہا تھا۔ اب بہت سے علماء کرام نے اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ نکات پیش کیے کہ آپ کو جنت نہیں بلکہ جنت کی تصویر دکھائی۔ اب یہ کہنا بھی شان کی نفی ہے، آئیے حدیث مبارکہ سے ہی پوچھتے ہیں کیا حقیقت جنت دیکھی یا جنت کی تصویر دیکھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا ہاتھ آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ میں نے جنت میں میرا ہاتھ ہے اور میں انگوروں کے گوشوں کو پکڑ رہا ہوں، اب کبھی آپ کو یہ مقابلہ ہوا کہ آپ کے سامنے کی تصویر پڑی اور آپ اسے پکڑنے کی کوشش، انگور ہو کوئی اور چیز ہو، چاہے کسی کمال پر کمال مصور نہیں کیوں نہ بنائی ہو، آپ یہ غلطی نہیں کریں گے کہ اس تصویر کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جب اپنا ہاتھ اوپر کیا تو میں نے وہ انگوروں کے گوشے پکڑ لیے، یہ نہیں فرمایا وہ میں پکڑ رہا تھا پھر تو مجھے پتہ چلا یہ تو تصویر ہے۔ آپ نے فرمایا پکڑ لیے، پھر آگے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر میں انگوروں کے گوشے پکڑ کر لے آتا قیامت تک میری امت کھاتی رہتی وہ انگوروں کے گوشے ختم انگوروں کے گوشے ختم ہے دستے مصطفیٰ آقا علیہ السلام کے صرف ہاتھ مبارک کا کلام ہے، کا کیا کلام ہے، کیا کمال ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابھی مسجد نبوی شریف کا ممبر نہیں بنا تھا، آپ علیہ السلام ایک کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ایک لگا کر کھجور کا خشک تنا، یہ بات ذہن میں رکھیے، کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ایک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے، توجہ کیجیے گا، خطبہ جب ارشاد فرماتے تو ایک عورت آئی آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ایک غلام ہے جو لکڑی کا کام ہے، اور اگر آپ حکم کریں تو میں آپ کے لیے ممبر نہ بنوا
آپ کے لیے ممبر نہ بنوا دوں کہ آپ اس پر بیٹھیں اور خطبہ ارشاد فرمائیں؟ جب اگلا جمعہ آیا تو وہ ممبر موجود تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی اس ممبر پر بیٹھے اور خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فلما سنع له المنبر فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت الرشاد. آپ نے فرمایا یہاں سے خطبہ شروع ہوا, وہاں سے وہ کھجور کا خشک تنا ایسے آ بکا رونے لگا جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی روتی, ایسا رونے لگا جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کا رونا ہوتا ہے, اس کی چیخ و پکار ہوتی ہے, ایسے روئی. ہم حیران ہو گئے, ہم بھی رونے لگے. ایک بات ہے جب اس طرح کا معاملہ کسی کے سامنے آ جائے تو رونا تو آتا ہی ہے. ہم بھی رونے لگے کہ دیکھو عشق مصطفیٰ میں رو رہا ہے, دور کے جدا ہونے پہ رو رہا ہے. آقا ہر جمعہ اس پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے, ہر جمعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک سے مس ہو کر لطف اندوز ہوتا تھا. جمعہ لطف اندوز ہوتا تھا. آج جدائی ہو گئی ہے, اس غم میں رو رہا ہے, حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حکم دیا, بلکہ اس سے پہلے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے, آپ نے اس پر اپنا دستے مبارک کیا. وہ ایسے سسکیاں لیتا چپ ہو گیا, جیسے کوئی بچہ روتا ہو اور ماں اس کو چپ کراتی ہو. بچہ روتا ہو, ماں اس کو چپ کراتی ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک سے جیسے مس ہونے کی دیر تھی, وہ سسکیاں لے کر چپ ہو گیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے پاس بلایا. جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا, آپ نے اس سے کلام فرمایا. کیا کلام تھا؟ آپ نے فرمایا حضور کے خشک تنے کیوں روتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تو اتنا رو رہا ہے؟ کیا میں تیرے اوپر ہاتھ پھیر کر تجھے دوبارہ ہرا بھرا درخت بنا دوں؟ کیا تجھے ایسا بنا دوں کہ لوگ تیرا پھل کھائیں؟ عرض کرتا ہے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پھر فرمایا کیا ایسا کر دوں؟ کیا تو ایسا چاہتا ہے کہ تجھ پر ہاتھ پھیروں اور تو بہترین درخت بن جائے اور میں تیرے جنت میں لگا دوں اور نبی تیرا پھل کھائے؟ اس میں بہت ساری باتیں بہت طلب ہیں, آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے. آپ نے اس کو دیکھنا اور سمجھنا ہے, اس پر توجہ دینی ہے. یہ جو آپ بات کرنے لگا ہوں یہ بچے کو بھی پتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ قم بإذن اللہ کہہ کر مردے زندہ کیا کرتے, قم بإذن اللہ کہہ کر مردے زندہ کیا کرتے, مگر مردے زندہ کرنے سے پہلے اس کے کان بھی تھے کہ سنتا تھا, اس کی آنکھیں بھی تھی کہ دیکھتا تھا, اس کا دماغ بھی تھا کہ سوچتا سمجھتا تھا. بس کیا ہوتا تھا کہ جو روح تھی وہ جسم سے پرواز کر جاتی, وہ مر جاتا تھا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کلام کیا، پھر کلام کا انداز دیکھیے اور جو اس میں موجود ہمیں سبق ملتا ہے ذرا وہ دیکھیے اور وہ سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تجھے ہاتھ پھیر کر دوبارہ ہرا بھرا نہ کر دوں؟ اب آقا علیہ السلام کے کلام کو دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ علیہ السلام کم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر مردے زندہ کیا۔ ذرا سمجھیے، کم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر مردے زندہ کیا کرتے تھے، مگر مردے زندہ کرنے سے پہلے ان کے کان بھی تھے کہ وہ سنتے تھے، ان کی آنکھیں بھی تھیں کہ وہ دیکھتے تھے، ان کا دماغ بھی تھا کہ وہ سوچتے سمجھتے تھے، وہ سوچتے سمجھتے تھے، لیکن کھجور کے ہاتھ تو دیکھیے، کھجور کے خشک تنے کا ہاتھ تو دیکھیے، نہ اس میں کان تھے، نہ اس میں آنکھیں تھیں، نہ اس کا دماغ تھا۔ یہ شان نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کے دستے مبارک کا کمال نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کمال نہیں تو کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے جب فرمایا کہ کیا میں تجھ پر ہاتھ پھیر کر دوبارہ ہرا بھرا نہ کر دوں؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں کیا ملتا ہے کہ اس کھجور کے خشک تنے کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ آقا جو چاہے کر سکتے، کسی خشک کھجور کے تنے کو اپنا ہاتھ پھیر کر جنت میں بھی لگا سکتے ہیں، اس کو کہیں بھی لگا سکتے ہیں، اس کو کہیں بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ ایک کھجور کے خشک تنے کا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایصال ثواب کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 اعمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی بندے کو نفع دیتا ہے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ ایسا کام کر کے جاؤ کہ وہ صدقہ جاریہ ہو، یعنی اس کا نفع ختم ہونے والا نہ ہو۔ ایسا علم چھوڑ کر جاؤ کہ لوگ اسے نفع اٹھائیں، اور ایسی اولاد پیدا کر کے جاؤ کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ یہ ایصال ثواب یقیناً ہر طرح سے جائز ہے۔ حضرت مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، کیا میں کوئی ایسا عمل کروں یا کوئی ایسا عمل ہے کہ میں ان کے مر جانے کے بعد ان کے لیے کروں اور ان کو ثواب ملتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بالکل ہے ایسا عمل کہ تم ان کے مر جانے کے بعد بھی ان کے نام پر وہ کرو تو تمہیں ان کو ثواب ملے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعا کیا کرو، ان کے لیے دعا کیا کرو۔ پھر فرمایا واستغفار لہما، ان دونوں کے لیے استغفار کیا کرو، ان کی مغفرت کی دعا کیا کرو۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ استغفار تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، دعا تو ہم بھی مانگ لیتے ہیں اپنے والدین کے لیے کیونکہ یہ بھی جائز ہے۔ اب ہم ذرا اس کی اصل کو دیکھتے ہیں۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کے جنازے میں جاتے ہیں،
اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اب جنازے سے یہ بات اگر لے لی جائے تو وہ جو جنازہ ہم پڑھتے ہیں کیا وہ میت کا فعل ہوتا ہے یا غیر میت کا فعل ہوتا ہے؟ وہ جواب دیجیے نا. وہ میت کا فعل ہے یا غیر میت کا فعل ہے؟ وہ غیر میت کا فعل ہے. جنازہ کیا ہے؟ میت تو سامنے پڑی ہے نا, ہم اس کے لیے جنازہ پڑھتے ہیں. اگر اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم جو جنازہ پڑھتے ہیں اس سے میت کو نفع ہوتا ہے, اس سے میت کو نفع ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ نفع نہیں ہوتا تو معاذ اللہ جنازہ سب سے بڑا فراڈ ہے. جنازہ تو سب سے بڑا مذاق بن گیا. ہمارے لیے بھی مذاق ہے, پڑھنے والوں کے لیے مذاق ہے, اس میت کے لیے بھی مذاق ہے. جب ہمیں سب پتہ ہے کہ یہ بھی غیر میت کا فعل تھا جو ہم نے سر انجام دیا, اس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے, تو اس کے علاوہ ہم جو کچھ بھی نظر و نیاز کرتے ہیں, کھانا پکاتے ہیں, ان کے لیے استغفار کرتے ہیں, طرح طرح کی عبادات ان کے سامنے پیش گزار کرتے ہیں, تو اس کا ثواب بھی ان تک پہنچتا ہے. وما